اصولی طور پر یہ بات ثابت ہے کہ حضور پر جادو ہوا اور جادو کا کچھ اثر بھی آپ پر ظاہر ہوا اور اس کے ازالے کے لیے یہ صورتیں نازل کی گئیں۔ اس پہلو سے بھی یہ ثابت ہو جاتا ہے، اس لیے کہ جادو کا جو قصہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ میں آپ کے سامنے اس وقت اجمالاً بیان کر دیتا ہوں۔ یہ ہماری تفسیروں میں بڑی تفصیل کے ساتھ موجود ہے، بلکہ مولانا مودودی نے تو تمام روایات کو جمع کر کے اس کا ایک پورا مربوط جو ہے تسلسل کے ساتھ پورا ایک واقعہ مرتب کر کے اپنی کتاب میں تفہیم میں درج کر دیا ہے۔ یہ واقعہ ہے صلح حدیبیہ کے بعد کا۔ صلح حدیبیہ کے بعد جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ مشرکین عرب کی طرف سے فارغ ہو گئے اور یکسو ہو کر اب آپ نے یہود خیبر میں جو آباد تھے اور جو لوگ یہاں سے گئے تھے مدینے سے، وہ بھی وہیں جا کر آباد ہو گئے تھے اور وہ اسلام کی مخالفت کا ایک بہت بڑا مرکز بن گیا۔ تو صلح حدیبیہ کے بعد آپ نے ادھر کا رخ کیا، یہ تو تاریخاً ثابت ہے، اور اس کے بعد خیبر فتح ہوا۔ لیکن معلوم ہوتا ہے کہ یہود کو، خیبر کے یہود کو پہلے سے اندازہ ہو گیا تھا کہ اب یہ رخ ہماری طرف ہوگا، اب یکسو ہو گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو اپنی پوری طاقت کے ساتھ وہ ہمارے اوپر حملہ آور ہو سکتے ہیں۔ تو انہوں نے گویا کہ پیش بندی کے طور پر یہ کوشش کی کہ ان کا ایک وفد آیا مدینے میں، اور یہ لبید ابن عاصم ایک شخص تھا بنی زریق کا، جو انصار ہی کا ایک قبیلہ ہے بنی زریق، ان میں ایک شخص لبید ابن عاصم منافق تھا، یا یہ کہ کم سے کم یہودیوں کا حلیف تھا۔ انہوں نے آ کر یہود کے وفد نے ان سے کہا کہ ہم نے تو اپنا سا زور لگا لیا محمد کی مخالفت اور ان کا راستہ روکنے کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ناکام ہو چکے، اب تم کوئی آخری کوشش کرو، تم بہت بڑے جادوگر ہو، بہت ہی ماہر ساحر ہو، تو تم کوئی کوشش کرو اور سحر کرو محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور 3 اشرفیاں پیش کی، اشرفی اس زمانے میں ایک بڑی شے کہ یہ ہدیہ بھی حاضر ہے، اب تم کوئی زور لگاؤ۔ اس نے پھر خدمات حاصل کی ایک یہودی لڑکے کی جو حضور کے ہاں اس وقت بطور خادم کام کرتا تھا۔ اس نے کہیں سے حضور کی کنگھی کے 2-3 دندانے جو ہیں وہ توڑے، اور اس میں آپ کے منہ مبارک بھی تھے، جیسے کنگھی کے اندر آپ کو معلوم ہے بال جو ہیں وہ کہیں اڑ جایا کرتے ہیں آخر میں، تو وہ لے کر اس کے پاس گیا، اس پر اس نے جادو کیا۔ اس کا میں بعد میں عرض کروں گا کہ یہ جادو کا یہ معاملہ جو ہے اس حوالے سے کہ یہ کیا ضرورت ہے کہ بال ہو اور اس کے حوالے سے جادو کیا جائے، اس کی بھی آج کے اعتبار سے بعض حضرات شاید سمجھتے ہوں کہ یہ بالکل بے تکی باتیں ہیں، لیکن اب جہاں تک سائنس پہنچ چکی ہے ان تمام باتوں کی توجیہ اب بالکل سمجھ میں آنے والی ہے، اس لیے کہ یہ کسی شخص کا اس کے جسم کا ایک حصہ، بال بھی انسان کے جسم میں سے اگرے ہیں، اس میں بھی جو سیلز ہیں ان میں جینز ہیں، اور ہر شخص کے کچھ جینز ہیں جس کے حوالے سے اس کی شخصیت کا تشخص ہے، اس کی انفرادیت ہے، وہ جینز کے حوالے سے ان کے واسطے سے اس شخص کے ساتھ ربط قائم کرنا، جو بھی قوتیں ہیں یا وہ جنات کے ذریعے سے، ارواح خبیثہ جنہیں ہم کہیں گے ان کے ذریعے سے، یا کوئی اور شکلیں ہو سکتی ہیں، ریڈیشن مختلف قسم کے، آج تو سائنس جو ہے جہاں تک پہنچ چکی ہے وہ ریڈیشنز کی کتنی قسمیں ہیں اور کہاں کہاں سے وہ ریڈیشنز پہنچتی ہیں اور کیسے کیسے اثر انداز ہوتی ہیں، یہاں تک کہ بالکل ابتدائی دور جو ہے عہد اول جسے بگ بینگ کہا جاتا ہے آج کل، اس وقت کی ریڈیشنز بھی آج تک آپ خلا کے اندر جو ہے وہ تلاش کرتے ہیں، وہ مل جاتی ہیں اس پہلو سے، ان چیزوں کے ذریعے سے۔ لیکن یہ کہ شخص معین تک اس بات کو پہنچانے کے لیے غالباً اس کے وجود کا کوئی حصہ، اور ظاہر بات ہے کہ ہر شخص کے بال اس کے وجود کا ایک جز ہے، اسی میں سے وہ برآمد ہوئے۔ بہرحال اس پر وہ جادو کیا گیا، اور وہ کوئی تانت یا کوئی شے تھی جس میں گرہیں لگائی گئیں، 11 گرہیں اس میں تھیں، پتلا سا بنایا گیا اور پتلے میں پھر وہ سوئیاں چبوئی گئیں، اور پھر ایک کنویں میں زروان یا زو اروان یا زی اروان اس کنویں کا نام تھا، وہاں جا کر کسی پتھر کے نیچے، اس کے تہ میں پتھر کے نیچے وہ دبا دیا گیا، اس کے اثرات حضور پر ظاہر۔ یہ ہے وہ کہ واقعہ، اور اس کے بعد اس میں فرق تفصیل سے کہ کتنا عرصہ ہوا، کیا کیا اثرات ظاہر ہوئے۔ ایک بات جو ہے تیقن کے ساتھ ثابت ہے کہ حضور کی کچھ کیفیت ایسی ہو گئی تھی جیسے جسم کچھ جکڑا سا گیا ہو، بند سا گیا ہو، ایک نشاط کی کیفیت ہوتی ہے، طبیعت کھلی ہوئی، اور ایک جیسے کہ طبیعت کے اندر کچھ بندش سی ہے، اور کچھ ایسی کیفیت کہ کوئی کام آپ نے نہیں کیا ہوتا تھا لیکن آپ نے سمجھ لیا کہ میں یہ کام کر چکا ہوں، اس طرح کا کچھ نسیان کی کیفیت بھی آپ پر کچھ عرصے کے لیے طاری رہی۔ اس حیثیت میں، اس حالت میں آپ نے کسی سے تذکرہ تو نہیں کیا اور نہ ہی اس کا کوئی چرچا ہوا، لیکن آپ جیسے کوئی اندر ہی اندر سے گھلتے سے جا رہے تھے اس جادو کے زیر اثر۔ اس کے بعد ایک رات ایسا ہوا، اب یہ حضور نے خواب میں دیکھا، یا جسے ما بین النوم والیقظہ کہا جائے گا، خواب اور بیداری کی درمیانی کیفیت، نیند اور بیداری کے درمیان کا معاملہ، اس میں آپ نے یہ دیکھا کہ 2 انسان آئے، 2 فرشتے انسانی شکل میں، ایک آپ کے سرانے بیٹھ گیا، ایک پائیں پہ بیٹھ گیا، اور ان کا مکالمہ ہوا، اس مکالمے کے ذریعے سے گویا کہ اللہ تعالیٰ نے حضور پر یہ ساری حقیقت بیان کر دی۔ انہیں کیا ہوا ہے، یہ بیمار ہیں، بیماری کیا ہے، ان پر جادو کیا گیا ہے، جادو کس نے کیا ہے، لبید بن عاصم نے کیا، کس شے میں کیا ہے، وہ ساری تفصیل، کہاں ہے وہ وہاں دبا ہوا ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ چیز بتا دی گئی
تو اگلے دن پھر آپ نے صبح حضرت عائشہ سے بھی بتایا کہ یہ واقعہ اس طرح مجھے ہوا اور میری جو تکلیف تھی اس کا مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے علاج بتا دیا گیا۔ پھر آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور غالباً حضرت طلحہ کو، ان کو آپ نے بھیجا، کچھ اور لوگ بھی ساتھ ہو گئے، بنو زریق کے بھی کچھ لوگ ساتھ ہوئے، اور جا کر اس کنویں میں سے پھر وہ 6 نکال لی گئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہیں پر پہنچ گئے۔ پھر یہی 11 آیات 11 گرہیں تھی جو اس میں لگی ہوئی تھی، اور آپ نے ہر گرہ پر ایک ایک آیت پڑھ کر ایک گرہ کو کھولا ہے، اور آپ کی طبیعت ایسے ہو گئی جیسے کہ وہ جو بندش تھی ہو گئی تھی، جیسے کچھ جکڑ بند ہو اور اس کے بعد ایک دم جو ہے کھل جائے، کیفیت جو ہے اس سے نجات مل جائے، نشاط کی طبیعت کیفیت پیدا ہو جائے، یہ ہو گئی۔ یہ واقعہ ہے کہ جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، حضرت زید ابن ارقم سے رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ ابن عباس سے رضی اللہ تعالی عنہما، اجمال کے ساتھ اختصار کے ساتھ تو صحیح بخاری، صحیح مسلم اور مسند احمد اور تمام کتابیں جو ہیں ان کے اندر یہ واقعہ موجود ہے۔ البتہ یہ کہ صحیحین میں جو روایت ہے وہ بہت اجمالی ہے، جبکہ یہ تفاصیل جو ہیں زیادہ، اور جنہیں زیادہ ان تفاصیل کی سے شوق ہو اور کوئی دلچسپی ہو تو وہ مولانا مودودی صاحب کی تفہیم میں دیکھ لیں، اس میں یہ کہ زیادہ تفاصیل ہے، لیکن یہ تفاصیل صحیحین کی روایت میں نہیں، اس میں اصولاً بات ثابت ہے کہ حضور پر سحر ہوا اور سحر کے یہ اثرات ہوئے، اور اس کے بعد اس طریقے سے وہ سحر جو ہے اس کے اثرات ظاہر کیے گئے۔ ایک تواتر کے ساتھ جو ہمیں روایت ملتی ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب سحر ہوا ہے اس وقت یہ صورتیں نازل ہوئی ہیں، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ تلقین فرمائی کہ ان آیات کے ذریعے سے آپ اس سحر کے اثر کو ظاہر کریں، چونکہ ان میں ایک آیت موجود بھی ہے وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، تو اس کے حوالے سے اس میں ایک ربط بھی قائم ہوتا ہے، وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور پھونک مارنے والیوں کی شر سے کہ جو گرہوں پر عقدوں پر پھونک مارتی ہیں۔ یہ ہے وہ جادو اور ٹونے کا معاملہ، جادو ٹونا ٹوٹکا۔ اس میں نفاسات کیوں آیا؟ جادوگر تو مرد بھی ہوتے ہیں، عورتیں بھی ہوتی ہیں، اس کے بارے میں مختلف تعبیرات کی گئی ہیں، کیونکہ ان کے نفوس کی یہ شرارت ہے، لہذا نفس کی طرف نسبت دیتے ہوئے اسے مؤنث بنایا گیا، یا چونکہ ان کی جماعتیں ہیں، ان کے گروہ ہیں، لہذا ایک جماعت کے لیے لفظ مؤنث کہا جاتا ہے عربی زبان میں، تو شاید اس کے اعتبار سے نفاسات کہا گیا۔ ایک رائے یہ بھی ہے کہ عاصم ابن لبید کی بہنیں اور بیٹیاں خاص طور پر ماہر تھیں، اور جو جادو اس نے کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اس میں وہ بھی شامل تھی، اس لیے شاید یہ نفاسات کا لفظ آیا ہے۔ بہرحال اس پر ہمارے تمام مفسرین کا اجماع ہے کہ اس سے مراد ہے جادو کے لیے، ٹونے کے لیے، ٹوٹکے کے لیے کچھ پھونک پھونک کر گرہوں پر پھونکے مارنا اور گرہ لگانا۔ عقد یہ جمع ہے عقدے کی، عقدہ کہتے ہیں گرہ، تو عقدہ جمع اس کی عقد، گرہوں پر پھونکے مارنے والیوں کے شر سے رب الفلق کی پناہ میں آتا ہوں۔ جادو برحق ہے، کلمات کی تاثیر ثابت ہے، ہر کلمہ خیر ہو کلمہ شر ہو، اس کی کوئی تاثیر ہے، اس کے کوئی نتائج ہے، اور اس کے نتائج نکلتے ہیں، جیسے کہ جسمانی کسی کو زخم لگایا جائے، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی زخم لگا ہے غزوہ احد میں، خون کا فوارہ چھوٹا، زیادہ خون بہ گیا تو غشی بھی طاری ہوئی، سب کچھ ہوا، دندان مبارک شہید ہوئے۔ جیسے جسم اطہر پر یہ اثرات جو ہیں خارجی حملوں اور خارجی جو زخم لگے ہیں ان کے ظاہر ہوئے، اسی طرح یہ مانوی قسم کا جو حملہ تھا اس کا بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اثر ہوا ہے۔ یہ صحیحین کی روایات سے ثابت ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے انکار کرنا در حقیقت یہ اس دور کے بڑے فتنوں میں سے ایک فتنہ ہے۔ جو چیز اس طریقے سے ثابت ہو جائے اور اس میں کہ عقلی اعتبار سے خود قرآن سے ثابت ہے، اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھی جادوگروں کے جادو کا اثر ہوا، قرآن میں ثابت ہے۔ جب مقابلہ ہوا ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ بھی یہی تھا نا کہ عصا ڈالتے تھے زمین میں وہ اژدہا بن جاتا تھا، حیۃ تسعیٰ، سانپ ہے ہلنے والا چل رہا ہے، اور وہی کچھ انہوں نے کر کے دکھا دیا عارضی طور پر۔ جادوگر آئے، انہوں نے اپنی چھڑیاں اور اپنی رسیاں پھینکی اور وہ بھی نظر آئیں، سب کو نظر آئیں کہ جیسے سانپ ہے چل رہے ہیں، جیسے سب کو نظر آئی حضرت موسیٰ کو بھی نظر آئی، جیسے نظر بندی آپ کہتے ہیں نظر بندی سب کی ہوئی تو حضرت موسیٰ کی بھی ہو گئی۔ عصمت انبیاء سے یہ کوئی شے بعید نہیں ہے، معلوم ہوا کہ قرآن سے ثبوت مل رہا ہے۔ اور جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تو یہاں تک ہے فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً مُوسیٰ، ایک خوف پیدا ہوا اندر، اور خوف جو ہے بالکل سمجھ میں آتا ہے، معقول بات ہے، منطقی بات ہے کہ فوراً یہ اثر ہوا ہوگا کہ یہ تو وہی کچھ انہوں نے کر کے دکھا دیا جو اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمایا تھا معجزہ، دیکھنے والوں کو تو وہی کچھ نظر آ گیا، فرق کیا ہوا؟ ڈگری کا فرق رہ جائے گا شاید، لیکن یہ کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے موسیٰ لا تخف انک انت الاعلیٰ، گھبراؤ نہیں، تم ہی جیتو گے، تم ہی سربلند رہو گے، گھبراؤ نہیں، خوف محسوس نہ کرو، ذرا جو تمہارے ہاتھ میں اسے ڈالو تو صحیح، القِ ما فی یدک القِ عصاک، پھینکو۔ اور اب اس اژدہا نے جو حضرت موسیٰ کے عصا سے بنا ہڑپ کر لیا ان تمام سانپوں کو جو نظر آ رہے تھے، تو معلوم ہوا کہ یہ جادو تھا، اور یہ جادو نہیں کوئی اور شے ہے۔ اور یہ بھی میں نے بارہا عرض کیا ہے کہ یہ بات یہ حقیقت بھی منکشف انہی پر ہوئی جو جادوگر تھے،
دوسرے والوں کو تو دیکھنے کو یہی پتا چلا ہوگا یہ بڑا جادوگر یہ چھوٹے جادوگر، اور کیا، بڑا جادوگر غالب آ گیا، چھوٹے جادوگر جو ہے نا ہار گئے۔ بڑے جادوگر کا نے جو جادو پیدا کیا اس نے ہڑپ کر لیا چھوٹے جادوگروں کے جادو کو، تو زیادہ سے زیادہ ان کے ذہن میں تو یہی بات آئے گی۔ لیکن جادوگر جانتے تھے یہ شے کچھ اور ہے، یہ جادو نہیں ہے، اس لیے کہ ہر ماہر فن اپنے فن کی لیمیٹیشنز کو جانتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی یہ ہوا ہے۔ باقی مختلف لوگوں نے مختلف طریقے سے اس کی نفی کی ہے، مذاق اڑایا ہے، اس پر یہ کہہ دیا کہ اس سے تو پھر نبی کی عصمت جو ہے وہ ختم ہو گئی۔ لوگ جو کہتے تھے کہ یہ جادوگر ہیں، گویا کہ ان روایات اور ان احادیث کو ہم قبول کر لیں تو جادو کا اثر ہو جانا ثابت ہو گیا، حالانکہ اس میں بھی بڑا فرق ہے۔ وہ کہتے تھے جادوگر کس معنی میں کہ یہ خود جادو کر رہا ہے، یہاں یہ کہ جادو کا اثر آپ پر ہوا ہے، اور وہ بھی اثر اس درجے میں نہیں ہوا کہ جس سے آپ کی عصمت مجروح ہو جائے اور غیر معتبر ہو جائے، اس لیے کہ اس کا کسی اور کو تو پتہ ہی نہیں چلا، گھر والوں کو بھی اندازہ نہیں ہوا، صرف حضور نے اس کیفیت کو محسوس کیا ہے، اور وہ بھی صرف دنیاوی معاملات میں۔ کسی نماز کے بارے میں یہ نہیں آیا کہ حضور نے نہ پڑھی ہو اور آپ کو یہ گمان ہو گیا ہو کہ میں پڑھ چکا ہوں، نہیں۔ البتہ یہ کہ تعلق ذن و شوق، میں اپنی فلاں اہلیہ کے ہاں ہو آیا ہوں لیکن آپ نہیں گئے، اس طرح کا کچھ معاملہ انسانی معاملات خالص بشری تقاضوں کے ضمن میں، بشری معمولات کے ضمن میں تو یہ اثر ہوا ہے کہ آپ نے کوئی کام نہیں کیا لیکن خیال یہ کیا کہ کر لیا ہے۔ باقی یہ کہ جو کار نبوت ہے یہ ہے محفوظیت۔ اللہ تعالیٰ نے اس جادو کے اثر سے بھی جو آپ کا فرض منصبی ہے، آپ کے نبوت اور رسالت کے جو پہلو ہیں ان کو محفوظ رکھا ہے، اس زمانے میں بھی، اس دور میں بھی جبکہ آپ پر یہ جادو کا اثر تھا۔ بہرحال جادو برحق ہے، البتہ جادو کرنا کفر ہے۔ زہر میں تاثیر ہے، کسی کو زہر کھلانا یہ بہرحال جرم ہے، یہ قتل عمد ہے، زہر سے مارنا اس کی تو سزا ہو جائے گی۔ اس اعتبار سے نوٹ کر لیجئے وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور یہ بھی گویا کہ ایک شکل ہوئی من شر ما خلق کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ تلقین فرماتے تھے، اور خود آپ کا بھی ایک معمول تھا، اور یہ روایت بھی ثابت ہے بخاری سے اور مسلم سے کہ رات کے وقت آپ کا یہ معمول تھا کہ یہ دونوں صورتیں آپ پڑھتے تھے، اپنے ہاتھوں پر پھونکتے تھے، اور پھر اپنا ہاتھ، اپنا دست مبارک اپنے پورے جسم پر جہاں جہاں تک بھی ہاتھ پہنچ سکتے تھے آپ پھیر لیتے تھے۔ یہ رات کو سوتے ہوئے آپ کا معمول تھا، یہاں تک کہ مرض وفات میں جب آپ پر نقاہت بہت زیادہ طاری ہو گئی تو ایسا بھی ہوتا رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ حضرت عائشہ نے اٹھائے، حضور نے اس پر پڑھا، پھونکا، اور پھر حضرت عائشہ نے حضور کے ہاتھ جو ہیں آپ کے جسم کے اوپر پھیر دیے، بلکہ ایسا بھی ہوا کہ خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے ہاتھوں سے یہی عمل جو ہے جاری رکھا ہے۔ تو یہ بھی اصل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ایک خاص تعلق ان دو صورتوں کے ساتھ ہے، اس لیے کہ روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کے نزول سے پہلے قرآن مجید میں بھی مختلف جگہوں پر جو ہے وہ استعاذے کا حکم موجود ہے، تو حضور سے بھی بہت سی دعائیں منقول ہیں جن میں آپ استعاذہ کرتے تھے، پناہ طلب کرتے تھے مختلف چیزوں سے۔ اعوذ باللہ، اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل ومن البخل والشح، مختلف جو ہے حضور سے روایات ثابت ہیں۔ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، اب یہ تمام چیزیں جو حضور سے ثابت ہیں، لیکن جب یہ صورتیں نازل ہو گئی تو اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ تعوذ جو ہے اپنا اس کو خاص کر لیا ان دو صورتوں کے ساتھ، گویا